لیکن یاد رکھیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ علیہ لگا دیں تو حرج نہیں ہے، لیکن فقہ نے منع کیا ہے کہ ہر لقب کو ایک ذات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ علیہ السلام کو نبی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، رحمت اللہ علیہ کو ہر نیک کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، جو بھی اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگا دیتے ہیں تو پھر یہاں ایک شبہ پیدا ہو جائے گا۔ بسا اوقات وہ شخص جس کو معلوم نہ ہو کہ یہ صحابی ہے وہ نبی سمجھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علیہ السلام نبی کے ساتھ خاص ہے، اور علیہ السلام کا لفظ آتے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی صحابی کے ساتھ لگا دیں تو معنی کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا عقیدہ خراب ہو جائے کہ یہ نبی ہو۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کے لیے اگر رضی اللہ عنہ لگا دیتے ہیں تو یہاں بھی معنی کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ رضی اللہ عنہ صحابی صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، حضور کی صحبت حاصل ہوئی ہو۔ ملاقات کی شرط ہے حضور کی صحبت بھی حاصل ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات بھی ہوئی ہو، وہی صحابی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی اللہ کے ولی کے ساتھ، کسی علماء کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ لگا دیتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصطلاحاً فرق پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس اللہ والے کو صحابی سمجھ جائے۔ اس لیے فقہ نے منع کیا ہے کہ جن کا جو لقب ہو ان کو انہی کے ساتھ خاص رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کے ساتھ علیہ السلام لگا دیتے ہیں۔ نبی صرف مردوں میں سے آئے ہیں، اللہ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے۔ اس لیے فقہ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگانی چاہیے اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی پہچان اور کئی علامتیں بتائی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابھی اس زمانے میں بھی ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ شکیل بن حلیف ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ اس کم بخت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی علامت اور کوئی پہچان نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیں جس زمانے میں جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اس فتنے کو ماننے والے اور اس فتنے کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی اپنے جے پور شہر کے اندر بھی یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور بے شمار نوجوان، خاص طور سے یہ جو فتنہ ہے یہ خاص طور سے اسکول اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ میں اپنے خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی ایسے افراد سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے علماء سے دین کے بارے میں معلوم کریں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، حضرت امام مہدی کے بارے میں کیا علامتیں اور کیا پہچان ہے۔ اس شخص کے ماننے والے بھی بے شمار لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو پھر بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ تو کمبخت مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا تھا، جس کے ماننے والے بھی بے شمار لوگ ہیں۔ پاکستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے اور اس کے ماننے والے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی فتنہ یوں ہی خالی نہیں جاتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب بھی کسی ایسے افراد سے ملاقات ہو فوراً اپنے علماء سے رجوع کریں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی پہچان بھی بتائی ہے اور ان کے کاموں کی پہچان بھی بتائی ہے۔ خود حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ حضرت امام مہدی ایسا وقت میں پیدا ہوں گے اور ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے کہ جس وقت پوری زمین ظلم و ستم سے بھری پڑی ہوگی، پوری زمین کے اندر ظلم و ستم ہی ڈھایا جاتا ہوگا۔ ابھی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ظلم، یقیناً ظلم ہے، لیکن انصاف بھی ہے۔ خود اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں ظلم بھی ہے، انصاف بھی ہے، انصاف بلکہ اکثر جگہ پر انصاف ہے، ظلم بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تملأ الارض ظلما وجورا، کہ پوری زمین ظلم اور عداوت اور سرکشی سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی کو پیدا فرمائیں گے، پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ امام مہدی